وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107 اور 108 حصہ دوم، درس نمبر 1337. آج کا موضوع کیا ہم ایمان والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی اگر ہم بنا سوچے سمجھے گزاریں تو اپنے مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں، ایک بات بالکل سیدھی ہے کہ اصل تو سیدھا راستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت ہے کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے. پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم. تو سیدھا راستہ. اب دیکھیں، سیدھا راستہ جو ہے، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں نا. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے جلدی نہیں ہے اس مضمون کو نپٹانے میں. اہم مضمون ہے اور خوب سوچ سمجھ کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور بقائمی ہوش و حواس، اور یہ بڑی اہم بات ہے. ایک بات اگر میں صاف طور پہ کہہ دوں کہ ہم سب مسلمان دوزخ میں جانے کی جلدی مچا رہے ہیں. ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوزخ کو مانگ رہے ہیں. ہمیں کہنا چاہیے ہائے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. لہو دعوت الحق، جبکہ پکارنا اللہ کو ہے سچا. پکار ایک ذات کو ہے، وہ اللہ کو پکارنا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم،
ہم تو مخلوق کو پکار رہے ہیں. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مخلوق ہے جو بھی ہے اس میں. تو ہم مخلوق کو پکار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، مخلوق میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بینک بیلنس، کچھ روپیہ چاندی، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، کچھ کمرشل پلاٹ، کچھ بلڈنگ، کوئی پلازا کمرشل، یہ سارے آپ کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تو دنیا کو اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں، اور ہم سب اس کو پکار رہے ہیں. کسی نہ کسی انداز میں ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں. اور وہ پھر قسمت کی بات ہے. اب ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو ہدایت دے. ملک ریاض صاحب ہیں بحریہ ٹاؤن کے، کتنی سوسائٹیاں ان کی. ایک آدمی ہے اس وقت تو بقید حیات ہیں، تو ان کی ذات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ یعنی بس نہیں ہو رہا ان کا. پہلے بحریہ ٹاؤن تھا ایک جگہ، پھر دوسرے شہر میں، پنڈی میں، لاہور میں، پھر وغیرہ وغیرہ، کراچی میں، بہت بڑا علاقہ کراچی میں، پشاور کا سوچ رہے ہیں، لیکن بس نہیں ہو رہا. اب ان کے بیٹے آ گئے میدان میں. ویسی عبرت کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ان کی ذات سے میں جانتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بادشاہ تھے، اور ایسے محل تھے جس طرح، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل کا تذکرہ ہے نا، کہ اس کا وہ ملکہ بلقیس جب آئی، ملکہ سبا، تو اس کا فرش جو تھا وہ شیشے کا تھا، اور اس کے نیچے پانی ابل رہا تھا، تو اس نے داخل ہوتے ہوئے پائنچے اٹھا لیے. قرآن کا مضمون ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ. ایسا جملہ سلیمان علیہ السلام کہ بھئی یہاں پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا فرش. تو ایسا فرش میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ایسا محل جس کے نیچے پانی ابل رہا اور ایسا تھا. تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ملک ریاض کی بات کر رہا تھا. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ والے ہوں، میرا ان کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جتنی بھی آپ کی ہو جائے، آپ بس نہیں کرتے. اور انسان دنیا ہی کے لیے، آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، اور دنیا ہی اس کا مقصود ہے، اور دنیا ہی کے لیے یہ جان دے رہا ہے. ہر روز جو ہے لوگ مر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا واپس، لیکن کس حالت میں کہ ان کا سارا جینا مرنا دنیا کے لیے. یہ عام ہمارے حالت ہے. تو بات جو ہے بڑی سوچنے کے قابل ہے. بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، آج کی آیت کی طرف آتا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس. یقینی طور پہ ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی، میزبانی کے لیے. کانت لہم اب یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ بالکل سچا ہے، ایسا ہی ہوگا. ہمارا تو آپ برا نہ سمجھیں، ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، مزے کرو، زندگی پھر نہیں آنی، یہ نہیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہم نے، یہ ہمارا ماننا ہے. وہ تو میں ایک فلم بنی تھی، اس کی میں اکثر وہ جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، وہ جملہ یاد رکھیں، باعث عبرت ہے. زندگی پھر نہیں آنی. اور وہ چند نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بس وہ جاتے ہیں کہیں بینکاک چلے جاتے ہیں. میں نے تو فلم نہیں دیکھی ہے،
اور سنگن ہے، بس وہ یہی بس سارا کھیل تماشا ہے. لڑکے لڑکیاں بس وہ فلم بنا لیتے ہیں، بس وہ ہاتھوں ہاتھ لوگ لے لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح انہوں نے عشق کے داؤ پیچ استعمال کیے ہیں. لڑکے لڑکیوں نے کیا کیا آپس میں باتیں کی ہیں. یہی ڈرامہ کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے دنیا کے سارے ڈرامے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے. اچھا بہرحال اب یہ ہے نا کہ یہ جنت کی جو 2 آیات ہیں جنت کے بارے میں، جو 4 آیات تھیں وہ دوزخیوں کے لیے تھی، کہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا ہی میں گم کر دی. وہ جو 4 آیات تھیں آج کے مسلمانوں کے لیے تھیں، 2021 کے مسلمانوں کے لیے، اور آج کے سب مسلمانوں کا یہی حال ہے. جو 4 آیات گزری ہیں نا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، وہ اس کے مصداق ہم ہیں. اور تھوڑا سا تبرک کے لیے میں چاہتا ہوں وہ پڑھ دوں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. کوئی حال ہے ہمارا؟ ساری آیات ہم پر 100% فٹ ہو رہی ہیں، اور یہ آیات کافروں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں تھی. مسلمانوں کا تو ابھی تذکرہ آ رہا ہے. یہ جو تذکرہ آ رہا ہے 2 آیات 107 نمبر اور 108، اس کے ہم مصداق نہیں، نہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا مطلب کیا ہو؟ ہمارے لیے جنت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جہنم ہماری میزبانی کے لیے کیا ہے؟ جہنم. انا اعتدنا، آیت نمبر 102، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کافروں کی، حق سے منکروں کے لیے، ناشکروں کے لیے کی میزبانی کے لیے جہنم ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ دیکھیں نا ساری، تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو تھوڑا سا اس کو دیکھیں نا. یہ اصل میں جو مضمون شروع ہو رہا ہے نا، یہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، یعنی آیت نمبر 99 سے یہ سارا مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ کافروں کا. تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اور ٹیکسٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ ہم عموماً یہ ہماری روایت ہے اور ہونا چاہیے کہ آپ اگر درس سن رہے ہیں تو آپ کے سامنے قرآن ہونا چاہیے، یا موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا مصحف. اچھا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خالص جہنمیوں کا تذکرہ ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. جہنم اس دن میں پیش کر دوں گا کافروں کے لیے، ان کے سامنے. مضمون کیا ہے؟ کافروں کے لیے. کافر للکافرین عرضا. اب کافروں کی تفصیل ہے، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. اب وہ صفت تو ہم نے لے لی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے میری یاد سے، اور وہ حق کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. کھلی بات ہے، ہم حق کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں حق کو، نہ سمجھتے ہیں. یہ آج یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں درس کی، یہ میری جو درس ہے نا، اس کو لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں سمجھتے تو اس وقت انسان اس وقت سمجھے گا
جب یہ طالب مولا ہو. یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ، حشر، قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری باتیں کی ہیں اور ہمیں، تو اس پہ ہمارا یقین تو نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو پردے پڑے میں نا، اصل میں پردے پڑے. یہ میرے درس کا معاملہ نہیں ہے. قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں. قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے ہم قرآن، اس کی تو خیر میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں کر رہا، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ قرآن. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا، کافر کا لفظ ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی. اب وہ صفت ہم نے لے لی ہے، مخلوق سے، مخلوق کو خدا بنایا ہوا ہے. پھر کافر کا لفظ ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یعنی تھوڑے سے جگہ میں 3 مرتبہ کافروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن کیا کیجیے، وہ ساری صفات ہم نے اپنا لی ہیں کافروں. پھر هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ ہماری صفت ہے، ساری زندگی تو ہماری ظاہر کے لیے ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. پھر کافر کا لفظ ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو انکار کیا اور اس کی ملاقات کو سے انکار کیا. حبطت اعمالہم، ان کے جو بھی اعمال ہیں ضائع ہو گئے، نیک اعمال، اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. یہ اس لیے جہنم ان کا ٹھکانہ اس لیے ہے کہ یہ انکار کرتے رہے. کون؟ آج کا مسلمان. حق سے انکار اور ناشکری میں نے تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے، اور اس نے میرے احکامات اور رسولوں کو نشانہ مذاق سمجھ لیا تھا. کوئی عجیب سی صورتحال ہے، مضمون کافروں کا ہے، فٹ ہم پہ ہو رہا ہے. سوچیں نظر اس پر. دیکھیں میں یہاں اگر بیٹھا ہوں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو میرا اور کیا مقصد ہے کہ آپ سوچیں، اس بات پہ سوچیں، ذرا غور کریں. اور تو آپ سے میں نہ کوئی چندہ مانگ رہا ہوں، نہ پیسے مانگ رہا ہوں، نہ کوئی عزت مانگ رہا ہوں، اور آپ سے مجھے توقع ہے کہ مجھے آپ پتھروں سے ماریں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق سننے کے لیے کوئی تیار تو نہیں ہے. اور بعض وقت ایسے کمنٹ آتے ہیں میرے پاس کہ لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے، میری باتیں بری لگتی ہیں. بہرحال تو مجھے تو خیر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کی جو آیت ہے، دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابل ایمان والے. اب ایمان والا کون ہے؟ یہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایمان کی ساتھ صراحت کر دیتا ہے اور بعض اوقات بہت دفعہ نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بس یقین کی بات کی ہے. اور یہ اصل بات ہے. یا تو آپ کو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اپنے مقصود پر یقین ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں وہ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. 5 چیزوں پر ہم یقین کی بات کرتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. انہی 5 چیزوں سے ہمارا یقین نہیں ہے. اس پہ تھوڑی سی میں ایمان کی تفصیل کر رہا ہوں. پھر جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ بھی نہیں ہے ہمارا ایمان، یہ یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، آمنت باللہ
کما ہو باسمائہ و صفاتہ، جیسے اس کے نام ہے اور جیسی اس کی صفات ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ رازق اللہ ہے، ہم تو خود اپنے ہاتھ میں سارے معاملات لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حرام حلال، یہ جو حرام ہم کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور عام ایک رویہ ہے رشوت، کرپشن، اور ہر جگہ جو ہے جھوٹ، دھوکہ، تاجر جو ہے جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ عام طور پہ آتے، تو یہ حرام ہے یہ، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں۔ مقصود دنیا ہے، بس اس کے لیے جس طرح بھی آپ کمائیں اللہ کے حکم کو، تو رازق تو اللہ نہ ہوا نا، آپ کا یقین تو نہ ہوا کہ اللہ رازق ہے۔ الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، بڑی قوت کا مالک ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جناب ایسا ہے کہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، میں کہتا ہوں ذرہ برابر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جس قسم کا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یا جو بیان کیا جا رہا ہے، وہ ان چیزوں پہ ہمارا ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن 3 چیزوں سے بحث کرتا ہے۔ مخاطب کس سے ہے؟ انسان سے، ہم انسان ہیں۔ پھر توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں ہم الہ کا مطلب۔ پھر رسالت اور آخرت۔ رسالت کے حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اب وہ ہمارا معبود بن بھی نہیں سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ اس کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، تو پھر رسالت کی آپ کو ضرورت نہیں رہ جائے۔ آج جس طریقے سے ہم لا تعلق ہیں رسالت سے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، ہماری محبت بھی ظاہر سے ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی پیارا میں نہ ہو جاؤں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے۔ ہماری محبت کا تو یعنی آپ دیکھ لیں، یہ تو بڑا آسان ہے۔ آپ کی محبت ہے کس سے؟ آپ کی محبت ظاہر سے، اپنے ظاہر سے، باطن سے نہیں۔ اپنے ظاہر جو آپ کا شریک حیات ہے، میاں ہے یا بیوی ہے، آپ کے جو بچے ہیں، وہ آپ کو محبوب ہیں کہ نہیں؟ یعنی یہ چیزیں ہمیں محبوب ہیں۔ جو سونا چاندی آپ کے پاس جمع ہے، جو آپ کا رتبہ ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، وہ آپ کو محبوب ہے۔ میں نے خود سنا ہے، عزت بڑی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں عزت ماں میں لگا، عزت کا مسئلہ ہے، عزت بچاتے ہیں نا، مال دے دو عزت بچا لو، مال دے دو جان بچا لو۔ تو یہ خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین کی میں بات کروں۔ ان الذین آمنوا، ایمان کس چیز پہ؟ یقین کس چیز پہ؟ ایمان کا دیکھیں، ایمان کا مطلب آپ سمجھیں، ایمان کا مطلب یقین ہے۔ اننا آمنا، ہم نے یقین کر لیا۔ وہ ایک آیت ہے نا قرآن پاک میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے سنا ایک منادی کو جو ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا کہ تم اپنے رب پر یقین کر لو۔
کہ اللہ ہی تمہاری منزل ہے، تو ہم نے یقین کر لیا۔ ہم تو یقین کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا حقیقی مقصود بھی ہے، حقیقی محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے سامنے کا۔ جنت میں ایماندار لوگ جائیں گے، ان الذین آمنوا کانت لہم جنات الفردوس۔ عمل صالح کی میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ایمان کیا ہے اس کو ذرا سمجھے نا۔ کیا ہم صاحب ایمان لوگ ہیں؟ نو۔ ہمارا یقین، دیکھیں یقین کی بات ہے ساری، ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ آپ دیکھیں جس چیز پر آپ کا یقین ہے وہ آپ کے لیے وہ سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ ہماری پریشانیاں، جس چیز پہ ہمارا یقین ہے اسی کے بارے میں ہم پریشان ہیں۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ظاہر کے لیے ہم پریشان ہیں۔ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، پھر تو تفصیل ہے اس میں ابھی نہیں جا رہا۔ ہماری امیدیں ظاہر سے ہیں، ہماری توقعات ظاہر سے ہیں، ہماری پریشانیاں ساری کی ساری ظاہر سے تعلق ہے اس کا، اور ہمارے مستقبل کے جو منصوبے ہیں اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، وہ دنیا کے لیے ہے ہمارے مستقبل۔ یہ ہوگا اور وہ کریں گے اور یہ کریں گے اور گھر بنائیں گے اور خوب آرام سے رہیں گے، عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، ساری زندگی خوار ہوتے رہتے ہیں عیش و عشرت کے لیے۔ آپ سوچیں نا، میں تو دیکھیں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ اس درس کو روایتی طور پہ لیتے ہیں تو نہ کریں ایسا۔ زندگی کو نہیں بدلتے، درس سننا چھوڑ دیں بس، اپنے کیوں اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کا جب باطن پر یقین نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے تو چھوڑ دیں، کھا لے پی لے جی لے، بس عیش کریں، مزے کریں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم تھوڑا ہنس لو، خوش ہو لو تھوڑا، پھر روگے بہت۔ آج کے جو مسلمان ہیں نا، جن کا باطن پہ یقین نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ حقیقت میں تو یہ کافروں کے لیے جملہ ہے، لیکن کیا کیجئے، تمام کافرانہ صفات ہم میں موجود ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ تو ان الذین آمنوا، ایمان جو ہے شرط ہے، اعمال سے پہلے ایمان کی بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم لوگ بعض گروہ ایسے ہیں ہم میں جو ظاہری اعمال کے پیچھے ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ تم سنتوں کو لے لو، سنت کے مطابق زندگی گزارو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور پھر کہانیاں، اور پھر یہ اور وہ، پائچے اوپر اٹھا لو اور رفع یدین کرو یا نہ کرو، اور یا رسول اللہ کہو یا نہ کہو۔ دیکھیں ظاہری، ہماری ساری ظاہری بحثیں ہیں، اس میں ہم نے الجھا دیا ہے۔ اور پھر سنت کی، اب سنت سے پہلے تو ایمان ہے۔ ایک کافر مشرک اگر نمازی بن جائے جس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں، باقاعدہ پورا سنت کے مطابق ایک مشرک اور کافر وضو اور پھر باقاعدہ سے نمازی بن جائے تمام آداب و شرائط کے ساتھ، کیا اس کا نماز روزہ قبول ہوگا؟ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو سارا ایمان کا ہے۔ ہمارا بھی ایمان پہلے ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کا مطلب کیا ہے، جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بڑے وثوق سے میں بات کر رہا ہوں، جاننا بھی نہیں چاہتے، کوئی بتا بھی دے پھر کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو علم ہے بس یہ کافی ہے، ہم زیادہ بکھیڑوں میں نہیں پڑتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو دیکھیں پہلے ایمان ہے، اعمال سے پہلے نمبر ایمان کا ہے۔ راستے پر بعد میں چلیں، پہلے منزل کا تو انتخاب کریں۔ ہمارا تو، ہم تو راستہ بھٹک گئے، باطل کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے جی رہا ہے آج کا مسلمان، بات ختم ہو جاتی ہے۔
ضل سعیہم فی الحیات الدنیا بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان میں. کیوں؟ کہ ہماری ساری زندگی ظاہر کے لیے ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں ہمارا کسی چیز پر. میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ نہ توحید پر، نہ رسالت پر، اور نہ آخرت پر یقین نہیں ہے جو مطلوب ہے. دیکھیں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ہمارا عمل نہیں ہے. کیا مطلب؟ یقین نہیں ہے. کیوں عمل نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے. یقین جس پر ہے انسان، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان وہ کام کرتا ہے جس پر یقین ہو. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ دنیا اصل ہے، دنیا کی کامیابی اصل ہے. آپ سب دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے بچوں کو، یعنی میرے جو قریبی لوگ ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے میری دعوت کو، اپنے بچوں کو بھی دنیا کا گھوڑا بنانے کے لیے مجھ سے دور رکھتے ہیں. جو قریبی لوگ ہیں اپنی اولاد کو، جاننے والوں کو مجھ سے دور رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جراثیم اس کو نہ لگ جائے، یہ تو ہمیں کوئی اور دنیا میں لے جا رہا ہے. نہیں. اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر میرے پاس تو ان کا علاج نہیں ہے. تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی مجھ سے دور رکھ رہے ہو، میری باتوں سے دور رکھ رہے ہو. مجھ سے کیا، میری باتوں سے دور رکھ رہے ہو. تو جو مسائل میں، اس کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.